اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسی کلمات شیئر کروں گا جن کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی رزق عطا کرے گا۔ یہ اتنے مبارک اور بابرکت کلمات ہیں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں۔ مستجاب الدعوات وہ خوش نصیب اور عظیم انسان ہیں جن کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ ان میں انبیاء کرام خصوصی طور پر شامل ہیں، اور انبیاء کرام میں بالخصوص سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ ایک حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی مانگی ہوئی کوئی دعا رائے گار نہیں جاتی، یا تو جو چیز اس نے مانگی اللہ رب العزت اسی وقت اسے عطا کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت آفت کو ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اس دعا کا اسے صلہ ملے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن وہ دعا جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو کلمات آپ کو بتاؤں گا، اگر ان کلمات کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جسے اللہ رب العزت مستجاب الدعوات بنا دے اور اس کی مانگی ہوئی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی رزق عطا کرے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پریشانی بڑی ہو یا پھر چھوٹی، چاہے وہ پریشانی رزق کی ہو یا پھر اولاد کی، کوئی نہ کوئی پریشانی اسے ضرور اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، کسی کے لیے بھی دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ کی وہ دعا کبھی رائے گار نہیں جائے گی، اس دعا کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب عمل کیا ہے، وہ کون سی کلمات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ان کلمات کو دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو صبح پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، اس کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، وقت ملے، آپ اس وقت میں یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے فوائد اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس بندے کو یہ کلمات بتائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے انہیں ضرور فائدہ عطا کیا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کلمات کو پڑھ کر ضرور فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو 25 مرتبہ یا پھر 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کلمات کو دوبارہ غور سے سن لیں۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات، ان کلمات کو آپ نے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 25 یا 27 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، والی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو۔ پھر فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مومنین سب کو معاف فرما دے۔ جب بندہ دوسروں کے لیے اس طرح اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما کر وہ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور طاقتور کلمات ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی وسیع کر دے گا، اور اتنا وسیع کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی طاقتور کلمات ہیں۔ ان کلمات کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ روزانہ 27 مرتبہ اپنی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھ لے، پھر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے۔ جب آپ کہیں گے نا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی معافی بڑی پسند ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، وہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں اور تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان مبارک کلمات کو پڑھ کر مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خصوصی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق عطا کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ختم کرے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔